تو وہ وکیل صحابہ نہیں وکیل ڈھڈ ہے، پیٹ کی وکالت ہے، صحابہ کی وکالت کہاں گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مولوی صاحب نے ضیاء اللہ بخاری اور عطا اللہ بندیالوی جیسے مولویوں کی زبردست چترول کی ہے۔ آپ پہلے اس کی ویڈیو سماعت کیجئے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ عذاب میں ڈالا، برباد ہو گئے، کیونکہ اللہ کو صاحبزادگان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں ہے نا، یہ کیا ہے، دم لگی ہوئی ہے، یہ کال لو پوچھل بھئی یہ فلاں کا صاحبزادہ، فلاں کا حضرت زادہ۔ جتنی بربادی دین کی صاحبزادگان نے کی ہے نا، بربادی اتنی کسی نے نہیں کی۔ ہاں، یہ صاحبزادگان بڑی دین کی تباہی مچاتے ہیں۔ ان کے پیچھے کھمب ہوتا ہے نا، کھمب جانتے ہیں نا، کبوتر اللہ، ہاں ان کے پیچھے ایک دھوم ہوتی ہے، بھئی ہم صاحبزادے ہیں، جو کچھ مرضی کرے، باپ دادا محنت کر کے بس یہ نام کما رہے ہیں۔ یہ سارے صاحبزادگان جو ان کے بڑے تھے نا، وہ بڑے مجاہد لوگ تھے۔ حضرت مولانا محمد امیر بندیالوی وہ زبردست مجاہد آدمی تھے، زبردست تھے، بستتن فی العلم والجسم تھے۔ وہ مشرک کو کہتے آ میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ کر، بازو پکڑنا ہے، گٹی نپنی ہے، گٹی نپ، دوڑ میں بھاگنا ہے تو دوڑ میں بھاگ، کشتی کرنی ہے کشتی کر۔ صاحبزادگان کیا کہتے ہیں؟ نہیں ساری کاٹن خراب تھی دی۔ آج آپ اور ہم کہیں کہ نہیں ساری کاٹن خراب ہوندی، اسا کشتی اسا انہاں دے رلے تقریراں کرنیاں۔ واہ جی واہ، ختم نبوت کے نام پر، فلاں عظمت صحابہ کے نام پر، اور جن غیر مقلدین کے ساتھ کھڑے ہو کر تقریریں کرتا ہے، پتہ بھی ہے وہ صحابہ کے بارے میں کہتے کیا ہے؟ جنہوں نے سر عام بورڈ لگایا کہ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، باقی سب فضول۔ جو یہ کہے کہ باقی سب فضول، صحابہ قابل اتباع نہیں، قابل تقلید نہیں، قابل معیار نہیں، صحابہ کو معیار حق نہیں مانتا، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر عظمت صحابہ، یہ ہے کھانے پینے کے چکر، یہ صاحبزادگان ہے، سب یہ ہیں تماشے، پتہ چلتا کچھ بھی نہیں، وہ کہتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں۔ ادھر عنوان دفاع امیر معاویہ، دفاع امی عائشہ، اور اپنے مدرسے میں مفتی وہ بٹھایا جو کہتا ہے حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگانے والی کنجری سے شادی کرنا جائز ہے۔ فتویٰ مدرسے میں یہ، آج تک اس فتوے کی تردید نہیں، اور کسی نے کہا بھی ارشاد التوحید میں آج کے لیے جتنے جھگڑے ہیں کہتے ہیں وہ جی اختلاف ہو گیا، آپس میں لڑائیاں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اجتماعی گناہ، جب اجتماعی گناہ ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب بھی اجتماعی آتا ہے۔ خطیب اور ان کی بےایمانیاں یہ شروع سے ہیں، یہ آج کی نہیں ہے، ان کی بےایمانیاں اس وقت سے ہے جب سے انہوں نے علامہ مسعود خان کو جماعت سے نکلوایا تھا۔ ہاں، یہ بھی چار مسئلے لے کر خواہ مخواہ انہوں نے، یہ انہی کی شرارتیں تھی، یہی لوگ تھے، لیکن وہ انفرادی گناہ تھا، اس کا انفرادی معاملہ تھا اللہ کے ہاں۔ اب کچھ اجتماعی گناہ ہوئے جماعت میں اور پوری جماعت چپ ہو گئی، اللہ نے اجتماعی عذاب مسلط کیا، سب کی آپس میں لڑائیاں ہو گئی۔ یہ جتنی بھی ہے نا آپس کے اندر صلح نہیں ہوتی، صلح نہیں، کس طرح صلح ہو؟ ایک بندہ اجتماعی گناہ کرے، سنت رسول کو ذبح کر دے، اور کوئی شاۃ توحید کا بندہ نہ بولے، بھائی کہیں ہمارے بڑے کی توہین نہ ہو جائے، یار تمہارا بڑا اتنا محترم ہے یا اللہ کے نبی محترم ہے؟ اگر کوئی شرعی دلیل ہے تو ہمیں بتاؤ، سارے کٹوائیں خام کر رکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شرعی مسئلہ اتنی تری تحقیق ہے چھوٹی کاف والی تو سب کو بتاؤ، یہ اجتماعی گناہ ہے۔ کیوں؟ کسی گناہ پر چپ رہنا یہ بھی گناہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھو، یہ کسی کی انسلٹ اور توہین نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، اللہ میری پوری امت کو معاف کر دے گا جتنے بڑے بڑے گناہ بھی ہوں، الا المجاہرین، مگر اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ اعلانیہ گناہ 24 گھنٹے جو منہ لوگوں کو دکھاتے ہو، اس منہ کا وہ حشر کیا تم نے، سنت رسول کو ذبح کر دیا، سنت رسول کے قاتل اس کو نالیوں میں بہا دیا گیا، اور پوری شاۃ توحید چپ ہے، لڑے گی نہیں تو اور بڑا عذاب آنا چاہیے۔ حق یہ ہے کہ اس سے بھی بڑا عذاب آتا ہے ان پر، کوئی تردید کرنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی بولے تو اس کی ماں بہن فیس بک پر ایک کر دیتے ہیں۔ ہاں، جو ہوتے ہیں نا خالص محب، بردار بھی نہیں بلکہ کیا ہے، لوڈ کرنے والے پیچھے، وہ پھر کیا ہے، گالیاں دیتے ہیں، یوں کر دیا وہ کر دیا۔ خدا کے بندے اتنا تک وہ یار یہ کام غلط ہے، اتنا بھی نہیں کہتے، غلط کو غلط تو کہہ دو، چلو یوں تو کہہ دو کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے وہ غلط کرے، اتنا تو کہنا چاہیے نا، کہتے نہیں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو پھر تمہارا منہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ اور اب یہ فتویٰ آیا ضیاء العلوم سے، آج تک کسی نے اس کی تردید نہیں کی ہے تردید۔ اب جو تمہاری ماں کے بارے میں ایسا لفظ بولے اس کے ساتھ نکاح کرو گے؟ تمہاری بہن کے بارے میں کوئی بندہ کہے کہ وہ زانیہ ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں، جو ساری مومنوں کی ماں کو زانیہ کہ اس سے نکاح کر لو، یہی شاۃ التوحید کے مدرسے سے فتویٰ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ہم وکیل صاحب، کس چیز کے وکیل ہو تم؟ حضرت عائشہ کی حرمت پر جو نہیں بول سکا، 2 لفظ تردید کے آج تک نہیں لکھ سکا، تو وہ وکیل صحابہ نہیں وکیل ڈھڈ ہے۔ یہ پکی بات ہے، یہ پیٹ کی وکالت ہے، صحابہ کی وکالت کہاں گئی؟ تیرے مدرسے میں صحابہ کی عزت تار کی گئی اور تیری غیرت نہیں جاگی، باہر جا کر 30,000 روپے کے لیے غیرت جاگتی ہے، میں وکیل صحابہ، واہ۔ تو اس لیے یہ وکیل صحابہ بابا کوئی نہیں، یہ ساری کے ساری گپ شپ ہے، کھانے پینے کے چکر ہیں، ورنہ کھول کر ان کو کہو کہ اس فتوے کی تردید کرے۔ اگر یہ فتویٰ ٹھیک ہے تو تیرا یہ لقب غلط ہے، اگر لقب ٹھیک ہے تو اس فتوے کی تردید تو کرے نا۔ اور سوال کرنے والے نے چیز پوچھی نہیں، مفتی صاحب کی عقل پر بھی ماتم کرنا چاہیے، عقل پر ماتم۔ ایک بندہ پوچھتا اگر سوال میں حضرت عائشہ کے بارے میں یوں کہے فلاں کہے، اس نے پوچھا کہ شیعہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور تو جواب دے شیعہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، میرے نزدیک اہل کتاب ہے، اہل کتاب کے حکم میں ہے، جو بھی جواب دے۔ اب سوال میں وضاحت نہیں، جواب والا خود وضاحت کرتا ہے، اپنے اندر کی رافضیت کو جگاتا ہے۔ سوال میں کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جو حضرت عائشہ پر تہمت کا قائل ہو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھول گئے، قرآن لے کر تو حضرت علی کی طرف آنا تھا، لے کر نبی کی طرف آ گئے۔ جو آدمی تعریف قرآن کا قائل ہو کہ یہ قرآن اصلی نہیں، حضرت عائشہ کو زانیہ کہتا ہو، فلاں کہتا ہو، اس عورت سے نکاح کر لو۔ اللہ کرے تین یہ جی 2-4 مل لینا، ہاں اپنے لیے کر، وکیل صحابہ کے لیے بھی کر، شاید اس سے کوئی اولاد پیدا ہو جائے۔ بے شرم لوگ
صحابہ کی غیر شہرت کو نہیں، صرف نام کے چکر ہے، نام کے، اور ایسوں کے ساتھ میرا خیال میں صلح نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ہمارے جو اکابر گئے بھی ہیں، ان سے یہ خطا اجتہادی ہوئی ہے، ہم اس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں، وہ بیچارے بھول گئے، ورنہ پہلے جب تک اس فتوے کی تردید نہ ہو ایسے لوگوں کے ساتھ کم از کم مسلمانوں کی صلح نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی مومنین کی ماں پر زنا کی تہمت لگائے اور وہ کہے کہ میں ٹھیک بھی ہوں، اپنے گھر بیٹھے کھائے جو کچھ مرضی کرے، بہرحال قیامت کے دن ہم ان سے پکڑیں گے، پوچھیں گے ان سے بھی کیا فتوے دیے تھے، ان کی تردید شردید بھی کوئی نہیں کی۔ ناظرین آپ نے مولانا صاحب کی یہ باتیں سنی، یہاں پر انہوں نے 100% درست باتیں کی کہ صاحبزادگان نے جتنا دین کے اندر خرابیاں پیدا کی ہیں، عقائد کے اندر خرابیاں پیدا کی ہیں، اور کسی نے آج تک نہیں کی۔ ان کے والدین نے ایک باغ لگایا، اس پر محنت کی، اور یہ بیٹھ کر صرف پھل کھا رہے ہیں، اس پر محنت نہیں کر رہے، اور اس باغ کو ویران کر رہے ہیں۔ ضیاء اللہ بخاری وہی شخص ہے جس کے والد صاحب کا فتویٰ تھا، بہت سخت ہے کہ مشرک کا ذبیحہ بالکل حرام ہے، لیکن آج وہ اس کو حلال قرار دیتا ہے، اپنے والد کے خلاف فتویٰ دیتا ہے اور انہی مشرکین کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کے والد صاحب نے کتنا بڑا کام کیا، لیکن اس کے باوجود آج افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے مدرسے سے فتویٰ جاری ہوا، اور وہ فتویٰ کیا تھا ناظرین آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ مزید افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین آپ نے ویڈیو سنی، ضرور کمنٹ کے اندر بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں نا جو میں سوچ رہا ہوں، یعنی کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کاش ہمیں بھی شہد ملتا اور خالص ملتا، دیسی چیز ملتی، تو اب وہ آپ کی سوچ مکمل ہو چکی ہے، آگے ہرگز مت سوچئے۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجئے اور خالص شہد ہم سے منگوائیے۔